رحیم ماشاءاللہ سے تربیتی نشست کے اندر تشریف لائے ہیں. آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں پہ سیکھ کے جائیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ سب کے پاس ہے. تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک بچے کی تربیت میں، ایک ماں کی تربیت میں، ایک بھائی کی تربیت میں، ایک باپ کی تربیت میں. غرض کہ آپ معاشرے کے اندر کسی بھی فرد کو، کسی بھی اینٹیٹی کو آپ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی تربیت میں جو اس کے ذمہ کام ہے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. اس کے راستے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ موبائل ہے. اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں، للہیت کی بات کرتے ہیں، تقوی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف کی بات کرتے ہیں، تو اس کے راستے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندے کے پاس پرسنل میں اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ کسی گورنمنٹ کا، نہ کسی اتھارٹی کا، اور نہ ہی کسی بڑے چھوٹے کا. کوئی چیک نہیں ہے. ہاں، کچھ اپلیکیشنز پیرنٹل کنٹرول کے حوالے سے ہیں جو والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس طرح کی گیمز کھیل رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. کچھ پیرنٹل کنٹرول کی کچھ اپلیکیشنز اویلیبل ہیں، اور وہ لازمی ہم والدین کو، جن کے بچے ہیں، ان کو لازمی طور پہ وہ اپلیکیشنز استعمال کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ابھی حافظ امجد صاحب بات کر رہے تھے ہمارے جامعہ کے بچوں کی تربیت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اس لیے اس نہج پہ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس موبائل نہیں ہے، ان کے پاس اسکرین نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر اسکرین ہے، ہمارے گھروں کے اندر موبائل ہے. اور موبائل کتنے ہیں؟ اگر گھر کے اندر 5 فرد ہیں تو موبائل کتنے ہیں؟ 5 نہیں، 6. بچوں کا علیحدہ سے ہے. اور ماں نے روتے بچے کو چپ کرانا تو کس طرح؟ موبائل کے ساتھ ہے. اور ماں نے کھانا بنانا تو کس طرح؟ سامنے موبائل رکھ کے ڈرامہ لگا کے. اور ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا رات جیو کے اوپر ڈاکومنٹری چلی ہے جس میں نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بنائی انہوں نے. اس وجہ سے اس کا لائسنس بھی معطل کیا گیا. یہ چیزیں معاشرے کے اندر عام کرنے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. ہمارے معاشروں کے اندر ناچ گانے کو کس قدر معیوب سمجھا جاتا تھا، کس قدر اس کو جو ہے نا وہ بیہودہ اور کس قدر گناہ والا کام سمجھا جاتا تھا. آج اس طرح سے سمجھا جاتا ہے. میوزک کو، میوزک کے بارے میں، میوزک کی حرمت کے بارے میں کتنی احادیث ہیں اور کتنی آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں میوزک کی حرمت کے بارے میں. آج عام ہو گیا کہ نہیں؟ ہم نیوز سن رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ میوزک. کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ میوزک. ریل دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے میوزک. ہر چیز کے پیچھے میوزک ہے. کسی کو کہنا میوزک کے بغیر ویڈیو بناؤ تو کہتا چلتی نہیں ہے. اور نارملائز ہو گیا میرے کانوں میں آرام سے، مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مساجد کے اندر بھی ویڈیوز چل رہی ہیں، پیچھے میوزک چل رہا. اللہ کے گھر کے اندر بھی یہ چیزیں جب ہم استعمال کرتے جاتے ہیں اور اس کو نارملائز کرتے جاتے ہیں، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم گناہ اور ثواب کیا سمجھ کے کر رہے ہیں. ایک شکوہ جو ہے نا وہ اکثر ہم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتے، خالد بن ولید پیدا نہیں ہوتے. محمد بن قاسم، خالد بن ولید پیدا کیسے ہوں گے؟ جب ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے پلانا ہے، مووی دیکھتے ہوئے پلانا ہے. جب بچے کو فیڈ کرانا ہے تو اس نے ڈرامہ اور مووی دیکھتے ہوئے پلانا ہے.
بچے کا کھانا بنانا ہے اس نے ڈرامہ اور مووی دیکھتے. جب بچے کی تربیت ڈراموں اور موویز کے ساتھ ریلز کے ساتھ ہوگی تو بچہ خالد بن ولید بنے گا یا ٹک ٹاکر بنے گا. ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے, بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. اس کے موبائل کے اندر جائیں گے نا تو اس کی ڈیجیٹل ویل بینگ کے اندر آپ چیک کریں گے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہمارا اسکرین ٹائم ہوگا. 12 گھنٹے اسکرین ٹائم ہوگا اور اس میں پروڈکٹیو کام کتنا ہے؟ 0. شاید 30 منٹس بھی ہمارا پروڈکٹیو ٹائم نہیں ہوگا. ہمارا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی پروڈکٹیو ٹائم نہیں ہوگا. سارے کا سارا ہمارا ریلز دیکھتے ہوئے, بے وجہ اسکرولنگ کرتے ہوئے. اور اس کے ساتھ نہ نظر کا گناہ, ہمیں نظر کا گناہ لگتا ہے, نہ آنکھ کا گناہ. میں زنا کی بات نہیں کرتا, آنکھ کا گناہ ہمیں گناہ لگتا ہے, کچھ بھی نہیں, چیزیں نارمل ہو گئی. اور اس کے ساتھ تنہائی کے گناہوں کے جو راستے کھلے ہیں, اور اس پہ اپلیکیشن ہے نا, سوشل میڈیا اپلیکیشن ہم کہتے ہیں کہ سوشل ہونے کے لیے, ایک بندے کو سماج سے, اس کے معاشرے سے جوڑنے کے لیے, کیا ان اپلیکیشن نے مجھے اور آپ کو معاشرے سے جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ ہمارے گھر والوں سے توڑ دیا. میں اپنے موبائل کے ساتھ, اپنی فیس بک, اپنے ٹک ٹاک کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے بندے سے کنیکٹڈ ہوں اور اپنی ماں سے ڈسکنیکٹڈ ہوں. اپنی بہن سے اس کے معمولات کا مجھے نہیں اندازہ. مجھے دنیا پوری کی خبر ہے, مجھے پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے, مذہب میں کیا ہو رہا ہے, اخلاقیات میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا کی میں خبر رکھتا ہوں, اپنے گھر کی خبر نہیں. اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو, ہم نے سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ایک وہ نوجوان ہے جس کا دل کہاں پہ اٹکا ہے؟ مسجد میں. اور میرا دل کہاں پہ اٹکا ہوتا ہے؟ فیس بک کے میسنجر میں, واٹس ایپ کے چیٹ میں, ٹک ٹاک کے نوٹیفیکیشن میں, لائک میں, کومنٹ میں. اور یہ اتنا گندا نشہ ہے, یہ اتنا گندا نشہ ہے کہ ہیروئن کا نشہ, چرس کا نشہ, وہ شاید اتنا نقصان نہ کریں جتنا یہ نقصان کرتے ہیں. آج ٹک ٹاک پہ جو ماحول بنا ہے ناچنے گانے کا, ہر گھر سے, ہر شہر سے, یہ ایبٹ آباد بڑا غیور لوگوں کا شہر ہے, لیکن کتنی ایسے آپ کو ویڈیوز ملے گی ایبٹ آباد کے لوگوں کی, لڑکیوں اور لڑکوں کی بےہودہ ڈانس کرتے ہوئے, ناچتے گاتے ہوئے. آپ کو ٹک ٹاکرز مل جائیں گے, آپ کو ریلز بنانے والے کانٹینٹ کریٹرز مل جائیں گے, اور ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج وہ بندہ جو کوئی اس کا نالج نہیں ہے, کوئی اس کی معاشرے میں ویلیو نہیں ہے, اور ٹک ٹاک پہ ایک بےہودہ سا اس نے کلمہ جو ہے نا وہ بولا, کچھ کلمات اس نے کہے, اور پوری دنیا اس کے ساتھ سیلفیز لے رہی. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اچھے خاصے سمجھدار لوگ ایک بالکل جڈ گنوار جو نوجوان ہے اس کے ساتھ سیلفیز لے رہے ہیں, اس کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. یہ موبائل نے ہمارے ساتھ کیا, ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کام کے لیے تھا. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہمارے قائدین تشریف لے آئے. میں نے جو بات کی تھی نا آپ کے سامنے کہ پروڈکٹیو یوز نہیں ہے, ہم پروڈکٹیو یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جہاں پہ یہ خرابیوں کے, جہاں پہ یہ گناہوں کے دروازے کھولتا ہے, وہاں پہ خیر کا بھی بہت بڑی چابی بنتا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی. ہمارے سامنے پوری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. مکہ کے اندر کیا آپ کو تکالیف دی جاتی رہیں, آپ کے صحابہ کرام کو کیا تکالیف دی جاتی رہیں. صحابہ کرام مطلب ان کے جو ہے نا وہ جو جلتے ہوئے کوئلے ہیں ان کے اوپر صحابہ کرام کو لٹایا جاتا تھا, تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا, پتھر اوپر رکھے جاتے تھے. یہ دعوت کی وجہ سے تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے سفر میں دعوت دینے گئے تھے نا, طائف میں, اور تو کسی مقصد کے لیے نہیں گئے تھے. طائف کے سفر میں اتنے پتھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارے گئے, آپ کا خون, اتنا خون بہا, جوتے خون سے بھرے. آج ہمیں تو کہیں نہیں جانا پڑتا, اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بناؤں اسلامک, ایک حدیث کی ویڈیو بناؤں, ایک پوسٹ بناؤں, اور دنیا کے کسی کونے میں, دنیا کے کسی شہر میں, کسی گلی میں اس کو پوسٹ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. ایسے ٹولز موجود ہیں. آپ دنیا کی اپنی
یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو اے آئی کے ٹولز موجود ہیں, مختلف سافٹ ویئرز موجود ہیں, ان کے ساتھ کسی بھی دنیا کی زبان کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کروں, میری آواز ہوگی, میری ٹون ہوگی, میرا لب و لہجہ ہوگا, اور کسی بھی دنیا کی زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا, اور دنیا کے کسی کونے میں اس کو پوسٹ کر دیں. یہ کر سکتے ہیں. دعوت اتنی آسان ہو گئی ہے اگر ہم دینا چاہیں, اگر ہم دعوت کے رستے پہ چلنا چاہیں. یہاں پہ میرا شکوہ مساجد سے اور ممبر جو ہوتے ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان سے بھی ہے کہ ہم نے پورا زور دیا مسجد کو. پبلک کہاں پہ ہے؟ مسجد میں یا باہر ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اندر طرز عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پبلک ہوتی تھی وہاں دعوت دیتے تھے, اور جتنے میڈیم یوز کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کیوں اناؤنسمنٹ کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس وقت کا جو میڈیا ہے, اس وقت کا جو میڈیم تھا دعوت کا, وہ کوہ صفا تھا. اگر ہم آج کے دور میں یہ کہیں گے ٹک ٹاک بھی حرام ہے, فیس بک بھی حرام ہے, تو لوگوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ ان کو دعوت کس طرح سے دیں گے کہ آج ہماری مسجد میں, ہمارے شہروں کی آبادی لاکھوں کے اندر ہے, مساجد میں چند سو بھی نہیں آتے, تو باقی ساری کی ساری پبلک تک اگر ہم نے جانا ہے, ان کو دعوت پہنچانی ہے, تو اس کے لیے جو میڈیم ہے, جہاں پہ انفرادی دعوت ہے, جہاں پہ فزیکل کسی کے ساتھ ملاقات کر کے دعوت دینا ہے, وہاں پہ بہت آسان اس کو اپروچ کرنا, اس تک اس کے جو ہوتے ہیں نا کہ اس کی انٹینشنز کو دیکھتے ہوئے, اس کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے, وہ کن ٹاپکس کو پسند کرتا ہے, کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتا ہے, کس کو سنتا ہے, اس حساب سے ہم دعوت اس تک پہنچا سکتے ہیں. اتنی آسان ہوگی. انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پہ آپ کے ساتھ اس دعوت کے حوالے سے کون کون سے ہم ٹولز استعمال کر سکتے ہیں, کس طرح سے دعوت کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, پراپر اس کے پریکٹیکل کی صورت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سر دست مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ بھی ہے اور کتنا بڑا سلوشن بھی ہے. اور ایک آخری گزارش میں کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح پہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, سیلفیز اپلوڈ کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں تو ویڈیوز لگا رہے ہیں, تصویریں لگا رہے ہیں, اور جب بات آتی ہے کہ دعوت کے جماعت پہ ہمارے سامنے کوئی ویڈیو آ گئی, ہمارے قائدین کی ویڈیو آئی, ہم اس کو فوری گزار دیں گے. ہم نہیں کریں گے کہ ہماری جماعت کو مضبوط کریں. مرکزی مسلم لیگ آپ کے سامنے پیج آئے, مرکزی مسلم لیگ کی ویڈیو آئے, ہمارے کسی بھی قائد کی کو پوسٹر آئے, ہم بجائے اس کو شیئر کرنے کے, بجائے اس پہ کوئی جو ہے نا وہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے, ہم اس کو گزار دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. ایسے تو کام نہیں چلے گا. جب ہم علاقوں کے اندر لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, تو پبلک سوشل میڈیا پہ موجود ہے, ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جتنی بھی آپ کے سامنے مرکزی مسلم لیگ کے پیجز, مرکزی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں, زیادہ سے زیادہ انداز میں, اچھے انداز میں ان کی کوریج کرنا ایکٹیویٹیز کی, اور پھر ان کو اچھے انداز سے اس کی تشہیر کرنا, سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کرنا, اور پھر اس پہ پبلک کو انگیج کرنا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور آپ سب جب اس پہ کوشش کاوش کریں گے تو پھر آپ کے یہ جو پیجز 4-5 ہزار اور 3-4 ہزار پہ رکے ہوئے ہیں نا, یہ یہاں پہ نہیں رہیں گے. آپ کی دعوت انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جائے گی, کیونکہ اس میں باؤنڈریز نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے, بیانڈ دی باؤنڈریز اس کی دعوت جاتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کا جو میرا استعمال ہے, کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے کہ فلاں اس طرح سے کرتا ہے, میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں کہ میرا استعمال کیسا ہے, میں تنہائی میں اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہوں, کون سی اپلیکیشنز کھولتا ہوں, کیا میری چیٹ ہوتی ہے, کیا میری اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو روابط ہے وہ کس طرح کی ہے, میں کون سی جو ہے اس کے اوپر ٹائم سپینڈنگ میرا اس پہ کس طرح کا ہے, میں اچھے سے جانتا ہوں, اور اس کو میں بہتر کر لوں, کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اپنا حساب دینا ہے. کل ہمارے شیخ صاحب رمضان منظور صاحب وہ حدیث انہوں نے ایک رکھی ہمارے سامنے, میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ آئے گا, تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی, اور اس کی نیکیاں ساری ہوا میں اڑا دی جائیں, ساری نیکیاں, اور پوچھا جائے گا کہ کیوں, ایسا کیوں ہوا, تو وہ بتایا جائے گا کہ یہ بندہ عام پبلک میں بیٹھ کے, مجلس میں بیٹھ کے
بڑا نیک ہے. آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, بڑا نیک ہوں, لیکن جب اکیلا ہوتا ہوں, جب تنہا ہوتا ہوں, میرے سامنے موبائل ہے, اسکرین ہے, انٹرنیٹ ہے, اور اس وقت اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہوں, اس وقت ساری کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں. تو اس کا جو ہمارا استعمال ہے اس کو بہتر کریں. اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا بڑے اچھے کارٹون بھی ہیں سکھانے والے, ان کو تلاش کریں اور وہ بچوں کو سجیسٹ کریں, وہ دکھائیں اگر جتنا دکھانا, لیکن کنٹرولڈ دکھائیں, اور اس کے بعد اس کو دعوت کا ذریعہ بنائیں, اس سوشل میڈیا کو دعوت کے لیے استعمال کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.